حبیب اللہ، کل کی مجلس میں بیع سلم کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت کیا کہ کوئی بھی چیز کو خریدنے سے پہلے اس کی پیشگی اینڈواس رقم دے کر اور اس کے جو شرائط ہیں اس شرائط کے ساتھ اس چیز کا خریدنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، درست ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ یہ تو ایک طرح کی بیع ہے، لیکن بعض غولی یعنی دودھ فروخت کرنے والے لوگ خود دکانداروں کو ایک بڑی رقم دیتے ہیں اور وہی شرط پر کہ وہ دودھ جو ہے ہمارا ہی حاصل کریں۔ تو بہرحال اس کے اندر کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہاں پر کسی قسم سے قرض لے کر کوئی نفع حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ڈپوزٹ کے طور پر رقم رکھی جاتی ہے۔ جب اس کی بندی بند ہو جاتی ہے، اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، تب اس صورت کے اندر وہ رقم اس کے واپس حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بہرحال کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ آیا دلال کو دلالی لینا کہاں تک شریعت مطہرہ میں صحیح اور درست ہے؟ دلال اسے کہتے ہیں کہ جو بائع اور مشتری کے درمیان بیچ کے اندر تیسرا آدمی آ کر ان کے درمیان میں خرید و فروخت کرواتا ہے، کسی چیز کو بکواتا ہے اور کسی چیز کو خریدواتا ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو رہی بات اب اس کا یہاں پر کمیشن لینا اور یہاں پر اس کا روپے حاصل کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جہاں جیسا عرف ہوتا ہے وہاں پر ویسا ہی اس کے لیے حکم ہے۔ مثلا کسی دلال کو اگر کوئی شخص کسی چیز کے بکوانے پر، لینے پر اگر اس کی مزدوری اور اس کی اجرت کے طور پر اسے کچھ دیتا ہے تو یہ بہرحال جائز ہے، درست ہے۔ ایک تو معاشرے کے اندر ایسا عرف ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی پیسہ اس کے لیے فکس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی طے نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، بلکہ جب آدمی خوشی سے اپنے طور پر اس دلال کو کچھ نذرانہ کے طور پر کوئی چیز رقم کے طور پر دیتا ہے تو یہ اس کا لینا جائز ہے، کیونکہ تحفہ لینا جائز ہے اور تحفہ دینا بھی سنت، تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ تو یہ ایک تحفتاً آدمی پیش کرتا ہے کہ بھئی کسی نے ہماری زمین کو بکوا دی، ظاہر سی بات ہے وہ زمین کو بکوانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، گراہکوں کو لاتا ہے اور دکھواتا ہے، اس طریقے سے بیع کرواتا ہے۔ تو یہ دوڑ دھوپ کا اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی خوشی سے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تاکہ اس طریقے سے اس کے آدمی کی محنت رائگاں نہ جائے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، ایک عرف ہوتا ہے اور یہ ایک نظر کے طور پر اس نے پیش کی ہے، ایک تحفتاً اس کو یہ ہدیہ اس کو پیش کیا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ عرف ہوتا ہے کہ دلال لیتا بھی ہے اور دینے والے اس کو دیتے بھی ہیں، دلال خود اپنا حق سمجھ کر اس کو حاصل کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گویا کہ وہ ایک دلال جو ہے وہ مزدور اور اجرت کی حیثیت کی بنیاد پر ہے کہ گویا کہ اب وہ ایک عام نہیں بلکہ اس کو نظر کے طور پر نہیں بلکہ وہ ایک اجیر ہے، اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے، مزدور کی حیثیت سے رہتا ہے کہ وہ آدمی اپنی مزدوری کرتا ہے، اب مزدوری کی بنیاد پر اسے کچھ رقم دی جاتی ہے تاکہ اس کی محنت رائگاں نہ جائے۔ لیکن یہاں پر فقہاء کرام نے جہاں پر بھی اجرت کے تعلق سے جو فقہاء نے مسائل بیان فرمائے وہاں پر یہ بیان ضرور کیا ہے کہ کوئی بھی اجرت کسی کو بھی دی جائے تو وہاں پر وہ اجرت مجہول نہ ہو، یعنی پوشیدہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کوئی بات طے نہیں ہے، کوئی آدمی کتنے دے دیتا ہے، کوئی کتنے دے دیتا ہے، یا اس طریقے سے بات اوقات ایسا ہی ہوتا ہے جب بیع کے اندر جب یہ چیزیں مجہول رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے تو پھر وہاں پر نزاع قائم ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، آدمی اس طریقے سے آپس میں بحث و مباحثہ کرنے پر اتر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی اس طریقے سے اجیر کی اور مزدور کی اجرت طے کرے تو وہاں پر فکس کر لے، اس کو طے کر لے، اور مجہول رکھنا اس صورت کے اندر اجارہ فاسدہ ہوگا
اور ایسے اجارے سے شریعت مطالعہ نے بالکل منع فرمایا. یا تو آپ فیصد کے حساب سے اس کو طے کریں یا پھر اس صورت کے اندر رقم کے اعتبار سے آپ اس کو طے کریں کہ بھئی مثلا اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ کی زمین ہے, اگر آپ نے بیچی تب آپ کو 10% آپ کو منافع دیا جائے گا, یا آپ کو اس طریقے سے 20% 25% منافع دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں فیصد کے اعتبار سے طے کرنا. اور ایک ہوتا ہے کہ پیسوں کے اعتبار سے, روپے کے اعتبار سے, کہ اگر آپ نے 1,00,000 روپے کی زمین بکوا دی تب ہم آپ کو 1,000 روپے انعام کے طور پر, مزدوری کے طور پر, آپ کو اجرت کے طور پر دیں گے. تو گویا کہ یہاں پر آپ نے جو پیسہ ہے, رقم ہے, فیصد ہے, اس کو بالکل واضح کر دیا, ظاہر کر دیا. اب معاشرے کے اندر یہی ایک نظام ہے کہ بھئی اتنے لاکھ کی زمین ہے تو اتنے فیصد اس کو مزدوری دی جاتی ہے, یا روپے کے اعتبار سے اس کو اتنی مزدوری دی جاتی ہے. تو یہ بالکل جائز ہے. بعض لوگ ایسا جو کرتے ہیں کہ مثلا 10 لاکھ روپے کی زمین ہے, کسی دلال کو کہا دیکھیں 10 لاکھ کی زمین ہے, یہ میرے 10 لاکھ روپے ہیں, آپ 10 لاکھ تو مجھے لا کر دے دیں, باقی آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. چاہے 10 سے اگر آپ 10.5 کمائیں, 11 کمائیں, 12 کمائیں, یہ بقیہ اوپر والے جو ہیں یہ آپ کے ہیں, اور 10 لاکھ روپے آپ کو مجھے دینے ہیں. آج کے حساب سے, اس ایریے کے حساب سے جو زمین کا جو بھاؤ ہے یہ اس کے حساب سے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں, اس لیے 10 لاکھ روپے مجھے لا کر دے دیں, باقی اوپر آپ جتنا بھی کمائیں یہ آپ کے. تو اس اجارے سے بھی, ایسی اجرت سے بھی شریعت مطالعہ نے منع فرمایا, اور ایسی اجرت ناجائز ہے, درست نہیں ہے. کہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے اوپر جتنا کمائے, آپ کتنا کماتا ہے وہ گویا کہ ساری چیزیں مجہول ہیں, پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں, کوئی چیز واضح نہیں ہے. اس صورت کے اندر نزاع ہونے کا یہاں پر بھی خطرہ ہے, یہاں پر بھی لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے فقہاء کرام نے ایسی بیع سے, ایسی تجارت سے منع فرمایا کہ جہاں پر ان چیزوں کو, چاہے مبیع کو پوشیدہ رکھا جائے, چاہے اجرت کو پوشیدہ رکھا جائے, تو جہاں اجرت پوشیدہ ہے وہ اجارہ فاسدہ ہے, وہ اجارہ صحیح نہیں ہے. اور ایسے اجارے سے شریعت مطہرہ منع فرماتی ہے کہ ایسا اجارہ کرنا ناجائز ہے, درست نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ فیصد کے اعتبار سے طے کریں یا روپے کے اعتبار سے طے کریں. اور اس طریقے سے بھی کہنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے, بلکہ اسی اعتبار سے جو شرعی طور پر, شرعی نقطے کے اعتبار سے آپ کو شریعت مطالعہ نے جس طریقے سے فیصد اور روپے کے اعتبار سے جو اجرت طے کرنے کا حکم دیا ہے, اسی طریقے سے دلالوں کے اندر بھی طے کریں تاکہ کسی قسم کا نزاع اور جھگڑا نہ ہو. بہرحال فریقین, اگر دونوں بائع مشتری اگر دونوں راضی ہیں اور بر رضا اگر کسی دلال کو اپنی طرف سے کچھ رقم دیتے ہیں, انعام کے طور پر چاہے دیں چاہے اجرت کے طور پر دیں, تو بہرحال اس کا لینا یہ جائز ہے, درست ہے, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو چیز ہمارے پاس میں گروی رکھی گئی, گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو رقم دیتا ہے, بڑی رقم ہے, اب اس نے اپنی کسی چیز کو آپ کے پاس میں گروی کے طور پر رکھ دیا, چاہے موبائل ہی گروی کے طور پر رکھا, چاہے گاڑی ہی آپ کے پاس میں گروی کے طور پر رکھی, یا سونا ہی آپ کے پاس میں گروی کے طور پر رکھا. تو جو چیز گروی کے طور پر ہمارے پاس میں رکھی ہوئی ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا بندے کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر موبائل بھی رکھا ہوا ہے تب موبائل کے اندر آپ ٹائم نہیں دیکھ سکتے, آپ موبائل کو آپ اس طریقے سے اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے. گھڑی آپ کے پاس میں اس نے گروی کے طور پر رکھی ہے, اس کے اندر بھی آپ ٹائم نہیں دیکھ سکتے. گاڑی آپ کے پاس میں گروی کے طور پر رکھی ہے, اس گاڑی کا آپ استعمال نہیں کر سکتے, یعنی اس کو چلانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے سونا چاندی آپ کے پاس میں رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سونا چاندی اپنے گھر والوں کو پہنا دیں یا کسی خاتون کو پہنا دیں, اس کا استعمال کر لیں یا اس کو بیچ دیں یا اس کو کسی کے پاس میں جا کر دے دیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک امانت آپ کے پاس میں, گروی کی جو چیز ہے وہ امانت ہے, ورنہ آپ اس کا استعمال کریں گے تب آپ یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے, اور یہ ناجائز ہے, درست نہیں ہے. اس کی بھی شریعت مطالعہ ہمیں منع کرتی ہے. اسی طریقے سے کسی لائسنس کو کرایہ کے طور پر دینا یہ بھی شریعت مطالعہ کے اندر جائز نہیں ہے. فارمیسی کا لائسنس جو ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک بندے کا حق ہوتا ہے, گویا کہ یہ کوئی مکان کرائے پر دینے کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدمی مکان کرائے پر دیتا ہے اس طریقے سے اپنا حق دے کر اس سے فائدہ اٹھائے. اس کی بھی شریعت مطالعہ منع فرماتی ہے.
فارمیسی کا لائسنس ہو یا کسی قسم کا بھی آپ کے پاس میں لائسنس ہے، آپ لائسنس اگر میڈیکل والے کو آپ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لائسنس کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا، میرے لیے بھی اچھا رہے گا، مجھے تو بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، یا کسی عورت کا لائسنس ہے تو اس عورت تو وہ میڈیکل میں آ کر بیٹھ نہیں سکتی ہے، اس لیے آپ اس کا استعمال کریں، آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کا جو بھی کرایہ بنتا ہے، اجرت ہوتی ہے، وہ آپ اجرت کرایہ جو ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو ایسا اس قسم کا جو کرایہ حاصل کرنا یہ بہرحال بندے کے لیے جائز نہیں ہے، درست ہے، ناجائز ہے، اور وہ بھی مال ہمارے لیے طیب نہیں ہے، اس لیے کرایہ پر اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ گویا کہ مکان کی طرح نہیں ہے، کسی چیز کو کرایہ پر دینے کی طرح نہیں ہے، یہ تو بندے کا ایک حق ہے۔ تو اس کو بھی مسئلے کو یاد رکھیں کہ آپ اس طریقے سے نہیں دے سکتے۔ ہاں، اب علماء نے اس کے اندر ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ بھئی آدمی اگر ایسا کرتا ہی ہے کہ پاس میں وقت نہیں ہے، وہ چیز رکھی ہوئی بھی ہے، تب اس کے لیے ایک صورت ہے، وہ صورت یہی ہے کہ میڈیکل ہے، مثال کے طور پر فارمیسی کا لائسنس دے رہا ہے تو وہاں پر کوئی فرنیچر کا کام کروا دے میڈیکل کے اندر ہی، اب فرنیچر کا جو کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ اس میڈیکل والے سے حاصل کر لے۔ تو اب آپ گویا کہ اس لائسنس کا کرایہ نہیں بلکہ آپ میڈیکل کے اندر جو آپ نے جو فرنیچر بنایا ہے، اس فرنیچر کا آپ کرایہ اس سے وصول کر رہے ہیں، تب تو اس صورت کے اندر یہ صورت جو ہمارے علماء نے بیان فرمائی، بہرحال اس طریقے سے اگر کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی جواز کی صورت ہے، لیکن اس طریقے سے ڈائریکٹ آپ کا کوئی لائسنس دے کر اس سے آپ کرایہ وصول کریں گے تب آپ اس صورت میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، اور یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔